ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص درود روز صرف ایک بار بھی پڑھتا ہے، ایک درود بھی پڑھتا ہے، چاہے وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. میں نے سنا ہے کہ جو بہت سارے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اس ربیع الاول میں نا ایک پریکٹس کرتے ہیں، اس چیز کا معمول بنا لیتے ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ درود پڑھیں گے. کب بلاوا آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آنے والا ہے. اب جو انسان اللہ کی 2000 رحمتوں کے نیچے ایوری ڈے رہے گا اس کا کون کیا ہی بگاڑ لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا بابرکت مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہی مہینہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے میں ولادت بھی ہوئی تھی اور ان کا جانا بھی ہوا تھا، وہ وفات بھی پائے تھے. اس مہینے کی بہت ساری بے شمار برکتیں ہیں، جس میں درود ابراہیم یا کوئی بھی درود، چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھنا بہت 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 افضل ہے. اب میں آپ کو اس کے فائدے بتاتی ہوں. ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص درود روز صرف ایک بار بھی پڑھتا ہے، ایک درود بھی پڑھتا ہے، چاہے وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. امیجن. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روز 1000 بار درود پڑھتا ہے، چاہے وہ درود ابراہیم ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صلی اللہ علی محمد ہو، یہ سب سے چھوٹے والے درود ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہی جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا ثابت ہوتا ہے، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ 3 سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو انسان روز 1000 بار درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ انہیں اپنے جنت، اس انسان کو اس کی جنت کا ٹھکانہ بتا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ انشاءاللہ اس انسان کی موت، جو اس کا خاتمہ ہوگا وہ ایمان پہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب بلاوا آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آنے والا ہے. اور تیسرا، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. اب اس سے خوبصورت اور اس سے اچھی نیوز اور ہو ہی کیا سکتی ہے. میں نے سنا ہے کہ جو بہت سارے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اس ربیع الاول میں نا ایک پریکٹس کرتے ہیں، اس چیز کا معمول بنا لیتے ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ درود پڑھیں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا فاسٹ بھی پڑھیں گے، سمجھے تھوڑا اگر آپ نے تیزی کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 10 منٹ میں ہی کتنا پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سب سے ایزی طریقہ، اگر آپ کو 1.25 لاکھ درود، آپ کو بھی بڑے علماء کی طرح، اللہ والوں کی طرح اگر آپ کو بھی یہ روٹین بنانا ہے، سب سے ایزی، ہر نماز کے بعد آپ 1000 بار درود پڑھیں، تو ایک دن میں آپ 5000 درود پڑھتے ہو، اور انشاءاللہ 25 دن میں آپ کا 1.25 لاکھ مکمل ہو جاتا ہے. Isn't it very easy؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اس ترتیب پہ آئے. درود تو ہمیں ویسے بھی روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم بھی یہ معمول بنا لیں کہ اس ربیع الاول مہینے میں ہم 1.25 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کریں، جو ہمارے لیے آسان نہیں، کیونکہ دیکھیں نا اللہ نے کتنی سہولت دی ہے. ایسا نہیں کہا کہ صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، بڑے درود ہی پڑھنا، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہو. سو امیجن جسٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تسبیح پہ لیے، میں ابھی بس پڑھ رہی تھی، میرا آئی تھنک 15-20 منٹ بھی نہیں ہوا، ماشاءاللہ سے میرا 2-2.5 ہزار درود ہو گیا. تو یہ بہت آسان ہے، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہو. میں آپ کو ایک بتا رہی تھی معمول کہ ہر نماز کے بعد آپ 5000 بار پڑھ لو، لیکن اف ناٹ دیٹ، آپ ایک ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھ لو. آپ گاڑی میں جا رہے ہو، آپ گھر میں کچھ کام کر رہے ہو، آپ نے بس اپنی تسبیح لے لی اور آپ نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ اپنا ریکارڈ رکھے اور آپ لکھتے جائے کہ اتنا میں نے پڑھا ہے، تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ بھی اس چیز کو کریں. جو شخص ایک درود پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں بھیجتے ہیں، 10 گناہ کو معاف کرتے ہیں، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. امیجن. اور یہی چیز جب آپ 100 بار درود پڑھو تو امیجن کیسی نیکیاں، کیسی رحمتیں، کیسے گناہ معاف ہو رہے ہمارے، کیسے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں. ویسے بھی ہم ایوری ڈے کہتے ہیں نا، ہم 3 تسبیح کا معمول تو رکھتے ہی ہے، جو نہیں رکھتے وہ شروع کر دے.
میں ہمیشہ اپنے پوسٹ پہ ڈالتی ہوں کہ آپ صبح میں 3 تسبیح پڑھیں فجر میں، 100 بار استغفار، 100 بار درود، 100 بار تیسرا کلمہ، اور عصر اور مغرب کے بیچ میں 100 بار درود، 100 بار استغفر اللہ اور 100 بار تیسرا کلمہ۔ اب جب آپ دن میں 200 بار درود آپ کا ہو جاتا ہے ایوری ڈے کا جو ایک بیسک معمول ہے، تو آپ کے پاس 2000 اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، 2000 نیکیاں بڑھ جاتی ہے، 2000 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جو انسان اللہ کی 2000 رحمتوں کے نیچے ایوری ڈے رہے گا، اس کا کون کیا ہی بگاڑ لے گا اور اس کا کیا ہی برا ہوگا۔ تو پرابلم از ہمارے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں کھلا بتا دیا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوگا، اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا، تو پرابلم از ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہے نا؟ ہم نہیں اٹھا رہے، اسی لیے ہم حالات میں ہیں، اسی لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار، ہے نا؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایوری ڈے بھی یہ معمول بنا لیں کہ ہمیں صبح 100 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ شام کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنا ہے میں نے کہ وہ 20,000 بار درود پڑھتے تھے، اور کوئی بھی کام اگر کرنا ہو، اگر جب تک آقا کے جانب سے ان کے پاس کوئی اشارہ نہیں آتا تھا، وہ آگے کچھ کام کرتے نہیں تھے۔ کیا ہی خوش نصیب تھے۔ اینڈ یہ چیز ہمیں بتائی کیوں گئی ہے؟ تاکہ ہم بھی کریں۔ جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جو انسان، اللہ نے تو آپ کو بتا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہے جو ہمارے پاس حدیث ہے اس کے تھرو۔ the only problem is ہم اس کا یوز نہیں کر رہے۔ کیونکہ ہم نہیں کر رہے، ہمارے لائف میں کنسسٹنسی نہیں ہے، ہم اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں۔ اٹس وی ہو آر ایٹ لاس۔ ہم کوشش کریں اس مہینہ خوب درود کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جو بھی ہے اس مہینے انہیں اس چیز کی ترتیب دیجیے کہ کوشش کریں 1.25 بار درود کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم گلی محلوں کو گھروں کو سچائی لائٹنگ کریں، بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کرنا چاہیے۔ اور اپنے جیسا کہ سونا کے درود پاک کرتے ہیں کتنی فضیلت ہے، کتنے درجات بڑھتے ہیں، کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔